اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اپنی فیملی کو، بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے آپ نے کس لوکیشن کا انتخاب کیا ہے، کس جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس کی بہت ویلیو ہے. لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ مالداروں کی ہے یا غریبوں کی ہے، یہاں گیس بجلی کا انتظام ہے یا نہیں، یہاں کنوینس قریب میں مل جائے گی کہ نہیں ملے گی، بچوں کے لیے اسکول قریب میں موجود ہے کہ نہیں. ان چیزوں کو تو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس علاقے کا جو انوائرمنٹ ہے، اس علاقے کا جو ماحول ہے، یہاں کے جو لوگ جن کے ساتھ ہمارے بچوں کی اٹھک بیٹھک ہوگی وہ کس قسم کے ہیں. یہ نہیں دیکھتے. تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم، کہ آپ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان سے میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہاں رکھیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور اس ماحول میں جاتے ہی کسی دینی تنظیم سے جڑ جائیں. جیسے ہی آپ یورپ امریکہ کہیں گئے تو سب سے پہلے مرکز تلاش کریں، شب جمعہ کا مرکز کہاں ہے، جا کے تھوڑا سا ٹچ رہیں اسے، ورنہ بالکل برباد ہو جاتا ہے انسان، بالکل برباد ہو جاتا ہے. یہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت بریکیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے بریکیں بالکل فیل، بالکل برباد ہو جاتا ہے انسان، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو ماحول کی بہت اہمیت ہے. جن لوگوں کو قریب کا ماحول اچھا نہیں ملا، اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے، ان کو صحیح بنانے کے لیے، اور وہ علاقہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ یوں کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی عالم کے، کسی بزرگ کے بیان میں لے کے جائیں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو. وہاں جو لوگ بیان سننے آئیں گے پھر ان سے گپ شپ ہو جائے گی نا، ان سے دوستی ہو جائے گی. تو انگلش کا مشہور مقولہ ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ بالکل نیک لوگوں میں نہیں رہ سکتے تو تھوڑا سا بھائی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تھوڑی ان سے گپ شپ، دوستی یاری ہوگی تو اس کے بھی انشاءاللہ اثرات پڑیں گے.